فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، امامت و خلافت اور فلسفہ شہادت کے عنوان پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے ہی روز عرض کیا کہ امامت سے مراد وہ سلسلہ امامت ہے کہ جو خدا کا منتخب کیا ہوا ہے، خدا کا چنا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، اور خلافت سے مراد وہ خلافت ہے جو امامت کے مقابلے پر بنائی گئی۔ ابھی میں امامت کے تعارف کی منزل پر ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے نبیوں کو چنا، نبیوں کو منتخب کیا، اسی طرح سے اللہ نے اماموں کو بھی چنا اور اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا کہ آیتوں کے ذریعے بھی، حدیثوں کے ذریعے بھی آنے والے اماموں کا تعارف کرایا جائے۔ لیکن پاور پالیٹکس کی وجہ سے، حکومت کی لالچ کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے دنیا کو یہ اچھا نہیں لگا کہ نبی کے بعد نبی جیسے لوگ آئیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ مختلف طریقوں سے شب خون مارا گیا اور نظام ہدایت کو راہ مستقیم سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ خلافت کا جب میں تعارف کراؤں گا تو اس منزل پر باتیں ہوں گی، لیکن یہ ذہن میں آپ کے بات رہے کہ خلافت ہی کے اس خراب نظام کی وجہ سے، جس کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی تھی، کربلا بنی ہے نا؟ آپ کے ذہن میں پوری بات کلیئر ہے، پورا معاملہ۔ لیکن پروردگار عالم نے حجت کو تمام کیا،
کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہم جان نہیں سکے، ہم پہچان نہیں سکے، اس لیے کلیئر کٹ نام بھی نہیں رکھے، لیکن بیان میں کوئی کمی بھی نہیں رکھی۔ توجہ کیجئے گا ایک ایک لفظ پر، یعنی نام بھی ہے نہیں لیکن بیان میں کوئی کمی بھی نہیں۔ بھائی حجت کا تمام کرنا اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو منکر ہو وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے، جو مخالف ہے وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو کل میں نے اولی الامر کی بات کی، سب مانتے ہیں کہ ہاں اولی الامر ہیں، اختلاف اس میں ہے کہ کیسے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، لیکن اس نے اولی الامر کا رتبہ جو رکھا وہ رسول کے ساتھ رکھا تاکہ دنیا سمجھے جیسا رسول ویسے اولی الامر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمن بھی تاک میں تو لگا رہتا ہے نا، اس نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ اس کے بنائے ہوئے رسول جیسے ہو جائیں، اس کے بنائے ہوئے رسول جیسے ہو جائیں۔ یہ سنبھالے سے سنبھلے نہیں، یہ روکے سے رکے نہیں، یہ بنائے سے بنے نہیں۔ اس لیے برسوں کے تجربے کے بعد پہلے یہ سوچا کہ ان کو رسول جیسا بنایا جائے، تو ایک ہو تو سنبھالیں، ایک ہو تو کچھ ذرا سا ملمہ لگائیں، لیکن وہاں کوئی رکتا ہی نہیں، کوئی ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو برسوں کے تجربے کے بعد طے یہ پایا کہ یہ تو رسول جیسے بن نہ پائیں گے، اب ایسا کرو کہ رسول کو ان جیسا بنا دو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو اب یہ جو ہے کہ رسول کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ رسول کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ کہا اولی الامر جاہل؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، کہا رسول ان جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے یہ پیدا ہوئے تو نجس تھے، جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اپنے بنائے ہووں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنی پستی میں چلا گیا مسلمان، اور پھر اب جب مان لیا تو اب تو سب ایک جیسے ہو گئے نا۔ لیکن قدرت نے کہا کہ ہم جنہیں بنائیں گے، جو سلسلہ امامت ہے اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس جیسے ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم پہچنوائیں گے۔ اولی الامر سے نہیں سمجھ رہے ہو تو آیہ تطہیر بھیجیں گے، آیہ تطہیر سے نہیں سمجھ رہے ہو تو آیہ مباہلہ بھیجیں گے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں آپ خود غور کرتے جائیں کہ یہ پروردگار کا انتظام ہے، یہ پروردگار کا اہتمام ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ اولی الامر جس کی مطلق اطاعت کا حکم ہے، یہ مطلق اطاعت بتا رہی ہے کہ جو بھی ہوگا اولی الامر وہ ہوگا معصوم۔ آپ نے علی دشمنی میں پیمانہ یہ بنایا کہ نبی کے بعد تو کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے کہا یہ اتنی بڑی حجت ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ دشمن نے علی دشمنی میں کہا نبی کے بعد کوئی معصوم ہوگا نہیں، کوئی معصوم ہوگا نہیں۔ مزاج آیہ تطہیر یہ ہے کہ جو بھی مصداق آیہ تطہیر ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو بھی
مصداق آیت تطہیر ہوگا، وہ معصوم ہوگا، تو یہ خدا کی حجت ہی تو ہوئی کہ دشمن نے اپنوں کو پہلے ہی وڈرا کر لیا۔ اب معیار عصمت پہ کوئی اترتا ہو تو بتائے، اور کہا یہ 1 2 نہیں، یہ پورے 12 ہوں گے، اور اتنے طاہر ہوں گے کہ کعبے میں ولادت ہوگی۔ کعبے میں اس کی ولادت ہوگی، اور جب وہ آئے گا تو ابو طالب بھی مطمئن ہوں گے، فاطمہ بنت اسد بھی مطمئن ہوں گی، اور ان کا عمل بتائے گا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس لیے کہ سنا ہے نا آپ نے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کہا کہ معبود میری مشکل کو آسان کر دے، معبود میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں کہوں گا بی بی، لوگ مرادیں مانگنے کے لیے در پہ جاتے ہیں، یہ کعبے کی دیوار آپ کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ کہا تاکہ پتا چلے کہ میں عام عورتوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے میری مشکل بھی عام مشکل نہیں ہے، میری مشکل بھی عام مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عام مشکل ہوتی تو میں دیوار پر نہیں در پر جاتی، میں دیوار پر آ کر کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں اپنے گھر پہ، ایسی حالت میں ہر خاتون اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے، لیکن یہ پیٹ کا بچہ ہے جو مجھے گھر میں رکنے نہیں دیتا۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب وقت ولادت جناب مریم کے یہاں آیا تو تھی بیت المقدس میں، لیکن کہا گیا یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے، نکلیے نکلیے۔ تو ماضی کی تاریخ یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے گھر کا تقدس یہ ہے کہ وہاں ولادت نہ ہو، وہاں ولادت نہ ہو، لیکن پیٹ کا بچہ کہہ رہا تھا چلیے چلیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں شریعت کیا چیز ہے اور ولایت کیا چیز ہے؟ قاضی کی شریعت کہہ رہی تھی کہ وقت ولادت وہ بیت المقدس صحیح، یہ خانہ کعبہ صحیح، لیکن ہیں تو دونوں خدا کے گھر۔ اب بڑھی فاطمہ بنت اسد کا معبود، ماضی کی شریعت کہہ رہی ہے کہ ایسی کیفیت میں خانہ خدا تک نہ آؤ، لیکن پیٹ کا بچہ کہہ رہا ہے اب تو ہی مشکل آسان کر دے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب یہ کعبے کی دیوار پھٹ نہیں رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ روح اللہ کا مرتبہ اور ہے، نفس اللہ کا مرتبہ اور ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جو یتیم ہے خدا کا رسول ہے وہ تو پیدا ہو اپنے گھر میں، اور جس کا باپ موجود ہے وہ پیدا ہو خدا کے گھر میں۔ شاید جناب ابو طالب اور خدا میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ نبی میرا ہوگا، گوشت تیری ہوگی، بچہ تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا۔
بھائی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. دیکھیے یہ اہتمام ہے, یہ انتظام ہے کہ ابو طالب نبی میرا ہوگا, نکاح خان تم ہونا, بیٹا تمہارا ہوگا, نکاح خان میں ہوں گا. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نا. اگر نبی کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تو مولا علی کا نکاح عرش پر پروردگار عالم نے پڑھا. کہا اپنے حبیب اپنے خلیل سے ہم گھر بنوا دیں گے, تمہارے بیٹے کی ولادت ہو جائے گی اور پھر دنیا کو پتا چل جائے گا. اس لیے کہ پہلے کو تو ماننے میں دقت ہوتی ہے, 12ویں کو تو سب مانتے ہیں نا. جائیے کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے, لیکن 12ویں کو مانتے ہیں, 11 کا پتہ نہیں. اور یہ بھی لکھتے ہیں وہ آنے والا خانہ کعبہ میں آئے گا. تو جب 12واں کعبے سے مل رہا ہے تو پہلے کو بھی تو کعبے میں تلاش کرو. کون جانے عظمت ابو طالب کو. میں نے کہا نا جا کر جائیے مقابلے کیجئے, مل جائے اگر کوئی ابو طالب کے علاوہ جس کی 12 نسلیں ایک جیسی ہوں. آسان نہیں ہے. جیسا علی ویسا حسن, جیسا حسن ویسا حسین, جیسا حسین ویسا علی, جیسا علی ویسا محمد, جیسا محمد ویسا جعفر, جیسے جعفر ویسے موسیٰ, جیسے موسیٰ ویسے علی, جیسے علی ویسے محمد, جیسے محمد ویسے علی, جیسے علی ویسے حسن, جیسے حسن ویسے جو نام پہلے کا وہی نام آخری کا. بھائی توجہ فر رہے ہیں عزیزان محترم. لیکن یہ فخر کے لیے کس کے لیے بات ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. اب فرمائش ہے, حالانکہ بڑی سخت نظم ہے علامہ رشید ترابی مرحوم کی, اور آج اگر میں وہاں سے گزر گیا تو پھر شاید میں واپس نہ آ پاؤں, اس لیے کہ کل میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نکل گیا تھا. دیکھیے عزیزان محترم, اصل میں بات یہ ہے کہ ابو طالب کو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی, ابو طالب کو دنیا جان ہی نہیں سکتی, ابو طالب کو دنیا پہچان ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ شجرے کی طہارت شرط ہے. سلسلے کا پاک ہونا ضروری ہے. علامہ رشید ترابی مرحوم نے, خطیب تو تھے ہی لاجواب, شاعر بھی بے مثال. اب انہیں کے 2 شعر پہلے سنیے پھر نظم پر آؤں کہ ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور, مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور, لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور, لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک, میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک, اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور. میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک, اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور. عجیب مقطع ہے علامہ مرحوم کا, کیا ہے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے, کر نہیں, دعا بھی بتاتی ہے مزاج کو. اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے, کر نہیں,
اس لیے کہ آمین اور ہے الحمدللہ اور ہے. جہاں نعمت ہدایت مل گئی وہاں الحمد کے اختتام پر ہے الحمدللہ. اور جہاں آج تک سرگرداں ہیں اس لیے کہ یہ امامت ہے وہ خلافت ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. بھائی جہاں نعمت ہدایت مل گئی وہاں سورہ حمد کے اختتام پر کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اب یہ فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے. یہ الحمدللہ جہری نمازوں میں کہا کیجئے جماعت سے اگر ہوں. جہری مطلب جو بلند آواز سے پڑھی جائیں، لیکن جو سری ہوں یعنی خاموشی سے اخفاتی نمازیں. یہ جو ہوتا ہے کہ ادھر پیش نماز نے کہا دوسرا سورہ شروع کرنے کے لیے بسم اللہ اور ادھر عادتاً کہا گیا الحمدللہ. ہوتا ہے نا الحمدللہ کی عادت پڑ جاتی ہے جب جماعت سے نماز پڑھنے میں. تو الحمدللہ ہے سورہ حمد کے اختتام پر. جب سورہ حمد کے اختتام کی آیت کان میں آئے تو کہیے الحمدللہ. لیکن اگر کوئی سورہ دوسرا شروع ہو رہا ہے تو اب آداب تلاوت میں نہیں ہے، آداب سماعت میں نہیں ہے کہ اب آپ کہیے الحمدللہ. تو کیا کہا جاتا ہے اختتام میں سورہ حمد پر؟ یہ آپ کا نظریہ. شکر ہے پروردگار تو نے نعمت ہدایت دی. لیکن آمین آمین ملے تو کہیں الحمدللہ، ملے تو کہیں الحمدللہ. تو اسی لیے علامہ رشید ترابی مرحوم کہہ رہے ہیں اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے. نعمت ہدایت ملی ہوئی ہے، اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے. لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور. یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک. تو ہم تو چاہتے ہیں سب آئیں. ہم تو اسی لیے سب کو بلاتے ہیں مجلس میں کہ ہے کوئی جو اپنا مقدر حرصہ بنائے. توجہ کر رہے ہیں جان محترم. تو بہرحال یہ جناب ابو طالب کا رتبہ اور مرتبہ ہے. اتنا بڑا شاعر کہ جس نے جناب ابو طالب کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کل کی مجلس اور آج کی یہ تمہید اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نتیجہ آپ تک جائے گا. اور وہ یہ کہ سر معبود سید بطحا یہ ہیں ابو طالب. سر مانے راز. سر معبود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ابو طالب. سر معبود سید بطحا. بطحا یعنی مکہ، سید یعنی سردار. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ابو طالب. مکے کا سردار ہے ابو طالب. بھائی ایمان ابو طالب تو بہت سنا ہے، فضائل ابو طالب بھی تو سنیے. سر معبود سید بطحا، ناز یاسین حرمت طٰہا، شجر انبیاء کا ایک ثمر. انبیاء کے درخت کا ثمر ہے ابو طالب. اب میں ترجمہ نہ کر پاؤں گا بہت زیادہ. دیکھیے اردو ہی کی نظم ہے، اردو ہی کا سلسلہ ہے، لیکن پھر بھی الفاظ وہ 100 سال پرانے یا 75 سال پرانے تو ممکن ہے کہ آدمی کو دقت اور دشواری تو ہوگی، لیکن پھر بھی محفوظ کر لیں آپ کہ سر معبود سید بطحا، ناز یاسین حرمت طٰہا، شجر انبیاء کا ایک ثمر، بحر تسلیم و بندگی کا گوہر. تسلیم و بندگی کے سمندر کا گوہر ہے ابو طالب. بحر تسلیم و بندگی کا گوہر، سر بسر پے کرے دعائے خلیل. سر سے پیر تک سر بسر پے کرے دعائے خلیل. فدویت میں رشک اسماعیل، قربانی میں فدویت میں رشک اسماعیل. کیا کہنا ابو طالب کا فدویت میں رشک اسماعیل. نہ تھا اعلان یہ معلن تھا. نہ تھا اعلان نہیں تھا، ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن یہ اعلان کر رہا تھا. نہ تھا اعلان یہ معلن تھا، وہی آئی نہ تھی یہ مومن تھا.
وہی آئی نہ تھی، نہ تھا اعلان یہ معلن تھا، وہی آئی نہ تھی یہ مومن تھا، قبل بیست جہاں رہے اسلام. بیست یعنی اعلان رسالت، قبل بیست. ارے نبی کیا ہے؟ اسلام ہی ہے نا. نبی اسلام ہے نا، مجسمہ اسلام ہے. تو جس کے گھر میں مکمل اسلام رہے وہ ہے ابو طالب. قبل بیست جہاں رہے اسلام، ہے اسی کے لیے درود و سلام، ہے اسی کے لیے درود و سلام. اعتدال مزاج فطرت ہے، بڑا معتدل مزاج ہے ابو طالب، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اعتدال مزاج فطرت ہے، یہ تہور نہیں شجاعت ہے. یہ تہور نہیں. دیکھیے تہور کا لفظ یوں سمجھیں آپ کہ میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا با خدا فارس میدان تہور تھا ہر. تہور یعنی طاقت و قوت، لیکن اس میں اعتدال نہیں ہوتا، سب پہ حملہ ہوتا ہے. شجاعت اسے کہتے ہیں جہاں اپنوں پر نظر رحمت ہو، دشمنوں پر غضب کی نگاہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے شجاعت. تہور یہ ہے سب کے لیے غضب. تو جب تک ہر ادھر تھا، با خدا فارس میدان تہور تھا، ادھر آیا تو میدان شجاعت میں آیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر آیا تو میدان شجاعت میں آیا، گروہ شجاع میں آیا. تو عجیب طرح سے کہا اعتدال مزاج فطرت ہے، یہ تہور نہیں شجاعت ہے. جانے حق کے لیے حصار بنے، بیت معمود کی جدار بنے، یا ولی یا وسیع عجب کچھ تھا. یا ولی یا وسیع عجب کچھ تھا. ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا. یا ولی یا وسیع عجب کچھ تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا. شیبۃ الحمد کا وہ نور نظر، حامل سر حضرت داور، جس کی قسمت کا تالے توحید دین حق میں تھا مطلع. خورشید ذات والا ہے انتخاب اتم، بہر حفظ حضرت خاتم، جس کا ہر لفظ جان ایما کی. جس کا ہر لفظ، یہ ہے جناب ابو طالب، جس کا ہر لفظ جان ایما کی، مہر جس پہ لگی ہے قرآن کی. جس کا ہر لفظ جان ایما کی، مہر جس پہ لگی ہے قرآن کی. ایک ایسا کہ ایک پوری قوم، ایک ایسا کہ ایک پوری قوم، کبریائی کا جس طرح ایک یوم، کبریائی کا جس طرح ایک یوم. اب یہاں تک آپ کو لانا تھا، اگلے شعر جو پڑھوں گا وہ بس پڑھتا چلا جاؤں گا، لیکن یہاں پر روکنا ہے عزیزان محترم. ایک ایسا کہ ایک پوری قوم، کبریائی کا جس طرح ایک یوم. یہ ہے ابو طالب کی عظمت کہ اصل میں انبیاء بحد نظر. یہ ہے ابو طالب کا پاسٹ، یہ ہے ابو طالب کا ماضی، یہ ہے ابو طالب کی بنیاد. اصل میں انبیاء بحد نظر، اور نسل میں حشر تک یہی کوثر. نسل میں حشر تک یہی کوثر، یعنی مصداق سورہ کوثر. خالی نبی نہیں ہے، ابو طالب بھی ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد. اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر. حجج حق کا ایک تتمہ ہے، اور آگے ابو الائمہ ہے. عجیب ہے آغوش ابو طالب، حجج حق کا ایک تتمہ ہے، یعنی ایک ہے نبیوں کا خاتم. بھائی توجہ کیجئے گا، ایک ہے نبیوں کا خاتم، ایک ہے اماموں کا پہلا. بھائی عجب ہے آغوش ابو طالب، عجب ہے آغوش ابو طالب، جو نبیوں کے آخر کو پالے، اماموں کے پہلے کو پالے. عجب ہے نسل ابو طالب، جو اماموں کے پہلے کو پالے، نبیوں کے آخر کو پالے. عجیب منزل پر عزیزان محترم
محترم کتنے شعلوں میں فخر ابراہیم گود میں لے کے ایک در یتیم نعرہ زن ہے کہ یہ امانت حق حسب مرضی قادر مطلق آج سے ہے میری حفاظت میں، یہ گوہر ہے میری کفالت میں، حوصرے کفر کے بھی تو نکلیں، کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں، حق سے نا حق معاملہ کر لے جس میں دم ہو مقابلہ کر لے، حق سے نا حق معاملہ کر لے جس میں دم ہو مقابلہ کر لے، ہے نبرد آزما بہر دو وفود، یہ ذات ابو طالب ہے جو دونوں گروہوں سے نبرد آزما ہے، لڑنے پر تیار ہے نبرد آزما بہر دو وفود، یعنی چاہے اہل کتاب آئیں نبی پر حملہ کرنے تب بھی پر ابو طالب سینہ سپر ہے، چاہے کفار آئیں حملہ کرنے تب بھی ابو طالب سینہ سپر ہے نبرد آزما بہر دو وفود، سامنے آئے تو کوئی ملحوت، کوئی فرعون ہو کوئی نمرود، سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود، کوئی مجھ پہ ہوا نہیں غالب، ہاں میرا نام ہے ابو طالب۔ توجہ فرمائی عزیزان محترم، یہ ہے ابو طالب کی عظمت۔ ایک ایک شعر پر ایک ایک مجلس چاہیے ہے، لیکن میں بڑی تیزی سے پڑھتا چلا گیا، لیکن بہرحال اصل حاصل یہ ہے کہ کوئی مجھ پہ ہوا نہیں غالب، ہاں میرا نام ہے ابو طالب، ہاں میرا نام ہے ابو طالب۔ تم کس سلسلے کو مٹانا چاہتے ہو؟ تم ایک محمد کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہاں پورا سلسلہ محمدیت کا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ علویت کا سلسلہ ہے۔ عجب شان ہے جناب ابو طالب کی، عجب رتبہ ہے جناب ابو طالب کا، عجب مقام ہے جناب ابو طالب کا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے، الحمدللہ سے میں آیا ہوں نا یہاں تک، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادتی کروں گا، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادتی کروں گا۔ نہ جانے کس طرح سے جناب ابو طالب نے نبی کی حفاظت کی، کہا ہے میرے نبی کو آغوش میں پالنے والے، بات تو جب ہے تیرا بیٹا کعبے کی آغوش میں پلے گا، اے میرے نبی کا تعارف کرانے والے، بات تو جب ہے کہ میرا نبی تیرے بیٹے کا تعارف کرائے گا۔ ادھر پروردگار نے علی جیسا بیٹا دیا، جناب ابو طالب نے شکر پروردگار کیا، ادھر شکر کیا ادھر اور اضافہ ہوا، کہا مرتضیٰ پہ شکر ہے تو مجتبیٰ دیں گے، مجتبیٰ پہ شکر ہے تو شہید کربلا دیں گے، حسین پر فخر ہے تو زین العابدین دیں گے۔ اللہ نے دیا، ابو طالب نے شکر ادا کیا، کہا زین العابدین پہ شکریہ تو باقر دیں گے، کہا اور شکریہ، کہا جعفر صادق دیں گے، اور شکریہ ادا کیا۔ بھائی نام آپ لیتے جائیں عزیزان محترم، بھائی یہ 12 نام تو یاد رہنے چاہیے نا، یہ 12 نام تو ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ لوگوں کے پاس اولی الامر ہے لیکن نام 12 نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی توجہ کیجئے عزیزان محترم، ابو طالب کا شکریہ عطائے پروردگار یہاں تک کی بات پہنچی آخری امام تک کہ ابو طالب بات تو جب ہے کہ تیرا شکریہ دائم رہے گا، میرا عطیہ قائم رہے گا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو یہ ہے عظمت ابو طالب, یہ ہے مقام ابو طالب, یہ ہے رتبہ ابو طالب کہ جو بھی اس نسل میں آ گیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کیا میں بتاؤں, یعنی ایک بات سے دوسری بات تک جانے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اس لیے کہ یہ سوچتا ہوں کہ وقت کہیں زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے آج بھی میں اس بند کو یہاں پر باندھ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جناب ابو طالب معیار ایمان ہیں. جناب ابو طالب معیار ایمان ہیں, اس لیے کہ کل ایمان کے باپ ہیں, اس لیے کہ کل ایمان کے باپ ہیں, اس لیے کہ جس نے ابو طالب کو نہیں مانا اس کے ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا جس نے بنائی ہے وہ سوائے ابو طالب کے اور کوئی نہیں ہے. یہ منزل, یہ مقام, اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے عزیزان محترم. یہ سلسلہ امامت جس کو نسل ابو طالب کہنا چاہیے, لیکن یہ بھی قربانی کے رخوں میں سے ایک رخ ہے. قربانی کے رخوں میں سے ایک رخ ہے کہ نسل ہے ابو طالب کی کہلاتی ہے نسل محمد, کہلاتی ہے نسل رسول. ورنہ آج آپ نے ابھی سنا, پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہوگا کہ آج وہ تاریخ ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا. 12 کی کیا بات ہے, 12 کی کیا بات ہے, آپ مجھے بتائیں کربلا کے سارے بنی ہاشم کیا اولاد ابو طالب نہیں ہے؟ یہ جو علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کوئی مجھ پہ ہوا نہیں غالب, کیا نظریہ توحید کی حفاظت نسل ابو طالب کے علاوہ کسی اور نے کی ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں. آئیے نوجوان دوستوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ جو میں نے کہا ہے کہ نسل ابو طالب میں ہیں 12 تو ہیں نسل ابو طالب میں, لیکن کربلا میں بھی جتنے ہیں, امام حسین سے لے کر اصغر تک بنی ہاشم, کیا یہ سب نسل ابو طالب نہیں ہے؟ میں نے کہا اپنے چھوٹوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, بزرگ بہتر جانتے ہیں. امام حسین کون؟ علی کے بیٹے. مولا علی کون؟ ابو طالب کے بیٹے. کس نے بنائی کربلا؟ خون ابو طالب نے بنائی نہ کربلا, اور تو کوئی نہیں ہے. غازی ابو الفضل مولا علی کے بیٹے, مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے. بدرادران جناب عباس مولا علی کے بیٹے, مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے. امام حسین کے سارے بیٹے کس کے پوتے ہوئے؟ جناب ابو طالب کے ہوئے نا, چاہے جناب علی اکبر ہوں چاہے جناب علی اصغر ہوں. فرزندان عقیل جناب مسلم کس کے بیٹے؟ جناب عقیل کے. جناب عقیل کس کے بیٹے؟ جناب ابو طالب کے. جناب عبداللہ کے بیٹے کون؟ اون و محمد. چاہے جناب زینب کی طرف سے جائیں تب بھی ابو طالب تک, چاہے جناب عبداللہ کے ذریعے سے جائیں تب بھی جناب ابو طالب تک. جناب عبداللہ کے بیٹے جناب اون و محمد, جناب زینب کے بیٹے جناب اون و محمد, جناب عبداللہ جناب جعفر کے بیٹے, جناب جعفر جناب ابو طالب کے بیٹے. ان کی ماں جناب زینب مولا علی کی بیٹی, مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے. یعنی جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے, چاہے فرزندان جعفر ہوں, چاہے فرزندان عقیل ہوں, چاہے فرزندان مولا علی ہوں, یہ سب ابو طالب کا خون ہے جو کربلا میں حفاظت دین کے لیے بکھرا ہوا ہے. آج جو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے, آج جو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے, ہاں عزیزان محترم دیکھیے, جو بھی ہو کربلا کیا ہے اسے دنیا کیا سمجھ پائے گی. یہ امام حسین کا حسن انتخاب, یاد رکھیے گا. یہاں تک تو بات نسل ابو طالب کی تھی,
چاہے اماموں کی شکل میں ہو چاہے شہیدوں کی شکل میں ہو. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھرانہ کتنا عظیم گھرانہ ہے, یہ گھرانہ کتنا لاجواب و بے مثال گھرانہ ہے. آپ بھی تڑپ جائیں گے نتیجے کی منزل پر, اور وہ یہ کہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچا ہے تو چلتے ہوئے گھوڑے رک گئے, چلتے ہوئے گھوڑے رک گئے. امام حسین نے ایک نہیں دو نہیں, ذرا سی تفصیل کربلا بھی آنا چاہیے. ان 10 دنوں میں نہ آئے گی تو کب آئے گی؟ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مصائب کے باب میں جانے سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ تعارف کربلا کے لیے یا عزاداری کے لیے یا گریے کے لیے, ہاں عزیزان محترم, یہ ضروری امر ہوتا ہے تاکہ معرفت کی منزلوں سے مجمع کو قریب کیا جائے. ایک نہیں 7 گھوڑے بدلے. دنیا کہتی ہے کہ یہ کیوں, کیا حسین کو علم نہیں تھا؟ یہ لوگوں سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ دیکھیے نتیجے کی منزل آ گئی. پوچھنے کی کیا بات تھی؟ ایک گھوڑا اگر رکتا تو دنیا کہتی کہ وہ تو اتفاق تھا جو چلتی ہوئی سواری رک گئی. 7 گھوڑوں کا رکنا بتا رہا ہے کہ علم امام تک تو تم جا ہی نہیں سکتے ہو. جس جانور پہ امام سوار ہو جائے وہ بھی اپنی منزل اور مقام کو پہچانتا ہے. گھوڑوں کی بھی ایک تاریخ ہے. ہم بے وجہ ذوالجناح نہیں نکالتے, ہم بے سبب بوسہ نہیں لیتے. آپ نے دیکھا تاریخ کربلا میں جانوروں کا کیا کردار ہے, تاریخ کربلا میں گھوڑوں کا کیا کردار ہے. ذوالجناح کے لیے تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ 7 گھوڑے بدلے جا رہے ہیں, 7 سواریوں کے گھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے یہ امام کا اثر ہے. توجہ کیجئے گا, اور امام ہی کا اثر نہیں. آئے گی آگے منزل, لیکن محفوظ آج ہی کر لیں. کیا جناب حبیب کے گھوڑے نے نہیں کہا تھا کہ نہ گھبرانا؟ غلام نے کیا کہا تھا گھوڑے سے جب وہ گریا کر رہا تھا؟ دیکھا آپ نے, یعنی جانوروں کو بھی پتا تھا کہ عظمت امام کیا ہے. تو ذوالجناح کی منزل تو ان گھوڑوں سے بہت آگے کی ہے. لیکن بہرحال 7 گھوڑے بدل کر حسین نے بتایا کہ میرا راہوار بھی منزل اور مقام کو پہچانتا ہے. اب اس کے بعد ایک ایک کو بلایا ہے, ایک ایک کو بلایا ہے اور کہا اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے غازریہ کہا ہے, کسی نے ماریا کہا ہے, لیکن جب کسی کی زبان پہ کربلا آیا, ہاں اے کربلا کی زیارت کی تمنا کرنے والوں, آج بڑا مجمع ہے کربلا میں, لیکن جب یہ قافلہ پہلی دفعہ کربلا پہنچا تھا تو اتنا مجمع نہیں تھا, اتنے لوگ نہیں تھے. خوشا نصیب ان کا جو آج کربلا میں ہیں, خوشا نصیب ان کا جو زیارت کے لیے جانے والے ہیں. جائیے, بار بار جائیے. ہاں عزادارو, آپ کو پتا ہے نا, دیکھیے عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے, عزاداری ایک پورے سسٹم کا نام ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس عزاداری کے ہر جز کو آپ انجام دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری میں مجلس کا پڑھنا بھی ہے, اور ماتمداری بھی ہے, نوحہ بھی ہے, مرثیہ بھی ہے, سلام بھی ہے, انتظام بھی ہے. اور جب میں پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ انگلینڈ آیا تو شاید برمنگھم میں نے امام بارگاہ میں جاتے ہوئے چند جوانوں کو گاڑیوں کو پارک کراتے ہوئے دیکھا, تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے. جو نوجوان باہر گاڑیاں پارک کرا رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فریضہ عزاداری کو انجام نہیں دے رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم, جو جس طرح سے بھی اس سسٹم میں حصے دار بن رہا ہے, یقیناً وہ عزاداری کا جز بن
बन रहा है, लेकिन आपको पता है कि हर आदमी नौहा नहीं पढ़ता, हर आदमी मजलिस नहीं पढ़ता, हर आदमी मातम नहीं करता। लेकिन खुदा रा मजलिस पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन मजलिस पढ़ने की मुखालफत के लिए न सोचिए, मातम कीजिए या न कीजिए, लेकिन मातमियों को हिकारत की निगाह से न देखिए। आज़ादारों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि एक पूरा निजाम है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, लेकिन आज़ादारी में दो चीजें ऐसी हैं कि जो हर आदमी चाहता है कि करे, हर आदमी चाहता है कि उसका मुकद्दर बन जाए। वो दो चीजें क्या हैं? एक है गिरियाबर हुसैन, दूसरे ज़ियारत कब्र हुसैन। ज़ियारत कब्र हुसैन, करबला तक जाना। अज़ादारों, मैंने ये नहीं देखा कि हर आदमी ये सोचे कि मैं मजलिस पढ़ने लगूं, हर आदमी ये सोचे कि चलो मैं भी मातम करने लगूं, हर आदमी ये सोचे चलो मैं भी जंजीर का मातम करने लगूं। नहीं, कोई करता है, कोई सुनता है, कोई शरीक हो जाता है। लेकिन गिरिया बर हुसैन एक ऐसी चीज है कि जहां कोई फर्क नहीं रह जाता, चाहे छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द। अज़ादारों, अगर आंसू ना भी आए तो उसका दिल चाहता है अगर मौला हुसैन के मसाइब हो तो दो आंसू निकले जिन्हें रूमाल ज़हरा में जगह मिल जाए। ये क्यों? इसलिए कि ये तमन्नाए ज़हरा है, ये तमन्नाए सैयदा है कि मेरे लाल को रोएगा कौन, मेरे लाल को मातम कौन करेगा। तो एक तो गिरियाबर हुसैन, दूसरे ज़ियारत हुसैन। सैकड़ों मर्तबा जाने के बाद भी दिल नहीं भरता है, दिल चाहता है कि फिर एक मर्तबा करबला जाएं, फिर एक मर्तबा करबला जाएं, फिर एक मर्तबा करबला जाएं। हाँ आज़ादारों, तो जब पहली मर्तबा ये काफिला करबला पहुंचा है तो इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास खैमे लगाओ, हमारी मंजिल आ गई। हाँ आज़ादारों, खवातीन के खैमे लगाए जा रहे थे कि एक मर्तबा गर्द उठी और जनाब ज़ैनब को अपने हिसार में ले लिया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने भाई को बुलाया, कहा भैया ये कौन सी जमीन है, ये कौन सी जमीन है? इसलिए कि जब से मैंने इस जमीन पे कदम रखा है किसी बीबी के रोने की आवाज, किसी बीबी के गिरिए की आवाज। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब नहीं पहचाना, ये हमारी दुखिया माँ ज़हरा है जो मदीने से हमारे साथ साथ है। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हैं, आप रोने के लिए तैयार हैं। आज़ादारों देखिए, ये काफिला करबला में उतरा है, ये काफिला करबला में आया है। आज ये काफिला पहुंचा है, तराई के किनारे खैमे लग गए हैं। आज दूसरी मुहर्रम थी ना, इसलिए दरिया के किनारे खैमे लगे हैं। लेकिन आज़ादारों, करबला में कितने दिन रहे? दूसरी मुहर्रम को पहुंचे, आशूर के दिन यहां सबके लाशें बिखर गए हैं। लेकिन आज जब आप करबला जाते हैं ना, तो मुझे आप बताएं, जब आप आने लगते हैं तो आपका दिल क्या करता है? जब मैं पहली मर्तबा गया करबला तो यह तासुर है जो मैं आपको सुना रहा हूं, और वो ये कि कहीं भी जाएं आप, सांस लें, तसव्वुर में करबला लाएं और दुआ करें कि दो आंसू निकल आएं जो रूमाल ज़हरा की जीनत बन जाएं। अज़ादारों, नजफ में यह नहीं होता, सामर्रा में यह नहीं होता, मशहद में यह नहीं होता, लेकिन करबला में बस पे सामान रखने के बाद भी दिल चाहता एक मर्तबा जरी को और बोसा दे लें, दिल चाहता एक मर्तबा जरी को और जाकर बोसा दे लें। ये करबला के असरात हैं अज़ादारों, कि आदमी चाहता है फिर जाएं एक मर्तबा, फिर जाएं एक मर्तबा। तो मुझे आप बताएं, जब आपका दिल चाहता है कि करबला से जा रहे हैं तो फिर एक मर्तबा बोसा दे लें, लेकिन जरा सकीना के दिल से पूछिए,
ذرا کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے، آپ تو جاتے ہیں، ہاں آزادارو دیکھیے جناب زینب دوبارہ واپس آئی ہیں، جناب سید سجاد دوبارہ واپس آئے ہیں، لیکن جناب سکینہ دوبارہ کربلا نہیں آ پائیں۔ ہاں آزادارو جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ کربلا میں دوبارہ آئیں، حالانکہ زری ہے، روزہ ہے، تو کیا سکینہ کا دل نہ چاہتا ہوگا کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن ہم کربلا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آئیں؟ لیکن عزادارو سب تو واپس آئے، بی بی سکینہ دوبارہ کربلا میں نہ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام سے قافلہ آنے لگا ہے اور بی بی زینب نے کہا سکینہ کربلا جانے کی بڑی تمنا تھی، پردے کا بڑا خیال تھا، سکینہ یہ لو چادر بھی آ گئی، قافلہ بھی جانے کو تیار ہے، کہا پھوپھی اماں جائیے ہم تو نہ جا سکیں گے، لیکن میری طرف سے یہ چادر لیتی جائیے اور بابا سے کہیے گا بابا جب 11ویں محرم کو سکینہ کربلا سے آ رہی تھی آپ کا لاشا تھا، لیکن میرے سر پہ چادر نہ تھی جو آپ کے لاشے پر ڈالتی، اب سکینہ تو نہیں آئی، چادر آئی ہے، آگے زینب، پیچھے سید سجاد، سکینہ کی چادر، قبر حسین، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین، حسین، حسین